موجودہ حکومت قائم ہوئی ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہمارے پاس تمام جو ایکسپرٹس موجود ہیں. آپ دیکھیے گا دنوں کے اندر پاکستان کی معیشت جو ہے دوڑنا شروع کر دے گی. مفتاح اسماعیل صاحب آئے, اس کے کچھ عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب کے اوپر تنقید ہونا شروع ہو گئی. پھر ڈاٹ صاحب کی جو آمد ہوتی ہے لندن سے, اور لندن سے جب وہ پاکستان آئے انہوں نے کہا جی دیکھیں میرے تو آتا ہی ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا ہے اور پاکستان کی معیشت جو ہے اسٹاک ایکسچینج بڑھنا شروع ہو گئی ہے. اور خاص طور پر ان کی جو خواہش تھی, خواہش کہہ لیں یا جو بھی آپ اس کے اوپر تبصرہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں, جو ان کا ایک خواب تھا وہ سنیں ذرا ان کا کیا خواب تھا. ناظرین, آج کی تاریخ کے اندر IMF ڈکٹیٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, آپ اخبارات ضرور پڑھیے گا. پھر مصدق ملک صاحب, وہ جو آپ کو پتا ہے رشیا سے تیل ملنا تھا نہیں ملنا تھا, کیا PTI نے لانا تھا, کیا اس حکومت نے لانا تھا, مصدق صاحب بھی کی خواہش تھی, ایک خواب تھا, سنیں ذرا. ڈسکاؤنٹڈ خام تیل, ڈسکاؤنٹڈ پٹرول, ڈسکاؤنٹڈ ڈیزل, پرائیویٹ سیکٹر سے فوری طور پہ گفتگو شروع LNG کے لیے, اور ان کی سرکاری جو LNG کے نئے کارخانے ہیں ان کے ساتھ اب ہماری گفتگو شروع ہو گئی لانگ ٹرم کانٹریکٹس کرنے کے لیے. ویسے مصدق ملک صاحب کے اس بیان کو کانٹرڈکٹ کیا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے امریکہ کے اندر بیٹھ کے, وہاں پہ اسی امریکن آڈینس کے لیے انہوں نے کانٹرڈکٹ کیا تھا, یا کوئی اور وجہ تھی یہ بلاول صاحب بتا سکتے ہیں. ناظرین, اس کے بعد 2022 کے اندر ایک جو ٹرم تھی سب سے زیادہ اس کا ذکر ہوا وہ تھا لیول پلئنگ فیلڈ. جو ہے PMLN لیول پلئنگ فیلڈ کس انداز سے دیکھ رہی تھی, ان کو کیا کچھ چاہیے تھا, سنیں ذرا. لیول پلئنگ فیلڈ یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص جس کے جرائم سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں, جس کے خلاف ناقابل تردید ثبوت ہیں, وہ کھلا پھر رہا ہے, یہ لیول پلئنگ فیلڈ ہوتی ہے. جو کچھ نواز شریف کو بھگتنا پڑا, جو کچھ نواز شریف کی جماعت کو بھگتنا پڑا, وہ اس کو بھی بھگتنا پڑے گا. خواہش تھی کہ عمران خان کو بھگتنا پڑے, ابھی تک تو خواہش پوری نہیں ہوئی. پھر نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے مختلف دعوے کیے گئے, وہ بھی سنیں. نواز شریف ستمبر میں پاکستان اس قوم کی نمائندگی کے لیے آ رہے ہیں. دسمبر میں آ جائیں گے, جنوری میں. اچھا, جنوری ابھی آنی ہے. تو سینیٹر صاحب, اب یہ کچھ آپ کو ہم نے واقعات سنائے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ جس طرح کہا کہ یہ سال جو ہے خاص طور پہ پچھلے 7-8 مہینے پاکستان کی تاریخ کے تاریخ ترین مہینے تھے, جس میں کہ اس طرح کی جو لیڈرشپ جن کے بیانات آپ نے سنائے ہیں, جنہوں نے کہ اس ملک کو لوٹا, پھر آئے جو ہی آئے جس سازش کے ذریعے آئے, انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کہ اپنے آپ کو NRO 2 دیا. پارلیمان کو استعمال کیا گیا, پاکستان کے عوام کے نمائندوں کو استعمال کیا گیا اپنی ذات کے لیے. اس کے علاوہ انہوں نے ہر وہ نیب کے قانون کے اندر تبدیلی بھی ایک بڑا واقعہ تھا میرے خیال میں. بالکل بہت بڑا واقعہ تھا. اس سے تو 1100 ارب روپے کی چوری معاف کر دی گئی. اب پاکستان میں چوری کو قانونی بنا دیا گیا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو کہ چھوٹی چوریوں میں ملوث جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی باہر نکالنا چاہیے. یہ ایک تھا. اب اس کے کاؤنٹر میں دیکھیں, ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا ہوتا ہے. یہ جتنے فرعون بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے عمران خان پیدا ہوا. عمران خان نے کیا کیا, اس نے بنیادی چیز جو سب سے میرے نزدیک جو عمران خان کی کنٹریبیوشن ہے, اسے نمبر 1 اس پورے سسٹم کو ایکسپوز کیا. نمبر 2, اس نے یہ جو پاکستان کی پارلیمنٹ میں جو یہ لوٹے آگے پیچھے ہوتے ہیں, اس کے لیے ایک جدوجہد کے ذریعے اس کو بند کر دیا. اب کوئی لوٹا بن کے دکھائے, لوٹے کی حیثیت کیا ہے, نہ وہ الیکشن جیت سکتے ہیں نہ ان کی ممبرشپ قائم رہ سکتی ہے. اور تیسرا, انہوں نے جو جو ایک کلچر ہے اس پوری سیاست کا, جس میں کہ لوگ بجائے ایک نظریے پہ جدوجہد کریں وہ مفادات کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. یہ ایک ایسا ٹولہ, اس کو 18, 17, 13 پارٹیاں اکٹھی ہو کے شکست نہیں دے سکی. پاکستان بدل گیا, پاکستان کے عوام کو انہوں نے شعور دیا. یہ ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان کو انتخابی سطح کے اوپر تو وہ نہیں ہرا سکے. آپ نے دیکھا وہ ضمنی انتخابات ہوئے پنجاب کے اندر, اس کے بعد پھر خان صاحب خود جو لڑے 8-10 سیٹوں سے نیشنل اسمبلی کی. لیکن عمران خان کو ہٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک عجیب و غریب قسم کا جو زہریلا پروپیگنڈا کیا, جس مذہب کا کارڈ جسے ہم نے سنا ہے. یہ سنیں کچھ بیانات آپ کو سنواتے ہیں, اسے آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ ہماری سیاست جو 2022 کے دوران کس نہج پہ پہنچی. اسلام کی بنیادی چیزوں پر جو وار کیا جا رہا ہے
یہ قادیانیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنا گیا نبوت کو یا جو دین اسلام کا میسج ہے اس کو پھیلانے کے لیے، اسی طرح مجھے بھی چنا گیا، تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس کے بعد آپ نے دیکھا عمران خان صاحب کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا، وہ تمام تر شواہد آپ کے سامنے ہیں۔ ناظرین، وقت تھوڑا ہے آج کے پروگرام کے لیے، باقی جو رہ گیا ہے ہم چودھری صاحب سے پوچھیں گے کہ چودھری صاحب بھی ماشاءاللہ کافی ستارہ شناس ہیں، کہ چودھری صاحب 2023 کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کوئی مثبت خبریں کچھ پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے، یا پھر اسی طرح ہم نے بس گھسیٹتے معاملات آگے چلانے؟ جی چودھری صاحب۔ نہیں، پاکستان کے لیے بڑی ڈیولپمنٹس ہے اور امید ہے انشاءاللہ پاکستان ایک موڑ مڑے گا اور ملک جو ہے ترقی اور بہتری کی طرف چل نکلے گا اور لوگوں کا بھی روٹی روز کا بندوبست ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور جو ماہرین ہیں نجوم کے، اصل تو آل مائٹی اللہ کے علاوہ کسی کو، ان کا خیال ہے کہ خان صاحب 2023 میں دوبارہ بڑی طاقت اور بڑی مقبولیت کے ساتھ وزیر اعظم بنیں گے۔ ہاں، البتہ ان کی زندگی پر دوبارہ حملے ہو سکتے ہیں اور ان کے خلاف سازشیں اور کہانیاں جو ہیں وہ جاری رہیں گی۔ چلیں، وہ تو جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ 17 جنوری کو ہوگی۔ جی شارٹلی آپ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2022 جو کہ تھا اور 2023 معاشی طور پہ سخت سال ہوگا، بیکاز جس نہج پہ اس معیشت کو یہ نااہل ٹولہ لے آیا ہے، تو 2023 میں بھی اس کے اثرات ہوں گے۔ لیکن جو اچھی مثبت خبر ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ عمران خان کی لیڈرشپ میں ہم نے اس ملک میں آزاد انتخابات کرانے ہیں۔